أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے والد کے ساتھ جب کروا دی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بادشاہی میں سے کچھ حصہ عطا کیا، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، آپ آسمان و زمین کے بنانے والے ہیں اور آپ دنیا اور آخرت کے اندر میرے کارساز ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسی حالت کے اندر، فرما برداری کی حالت کے اندر، اسلام کی حالت کے اندر مجھے آپ اٹھا لیجئے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے۔ اللہ کے نبی ہیں، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا انجام اچھا ہو جائے، یا اللہ میری موت جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہو، ایمان کے اوپر ہو۔ تو انسان کو ہر لحظہ اسی بات کے اندر فکر مند رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آخر تک ہدایت کے اوپر کاربند رکھے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتموں کے اوپر ہے، کہ انسان کا خاتمہ جیسا ہوگا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا، اور اسی کے اوپر سارے کا سارا دار و مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو جما کر رکھ اپنی فرما برداری کے اوپر۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کے اوپر، دین کے اوپر، فرما برداری کے اوپر جما کر رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ، یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کو جس کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے فرما دیں۔ فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، وہ لوگ اتفاق کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے اوپر، آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اور فرمایا کہ اب یہ واقعہ جب آپ نے سنا دیا لوگوں کو، تو اب آپ کو یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ پھر بھی لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ لوگوں نے جنہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے ایمان، آپ کی شدید خواہش کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی سوال بھی نہیں کرتے، کسی قسم کا دنیاوی مفاد آپ کا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو دین کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تَزَوَّدِي، تمہارے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے، ایسا رسول آیا ہے، ایسا قاصد آیا ہے جو آنے جانے کا کرایہ بھی تم سے نہیں مانگتا۔ ایسا قاصد تمہیں ہدایت کے لیے، تمہیں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے، اور وہ تم سے کرایہ بھی طلب نہیں کرتا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین، نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تتمہ اور نتیجہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہے، پھر آپ کی وفات بھی مصر کے اندر ہوئی، اور کہتے ہیں تفاسیر والوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ یہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر وجود مبارک یہاں پر موجود ہے، تو آپ خود نہ نکلیں بلکہ ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ تو ایک تابوت تھا جو یاقوت سے بنا ہوا تھا، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود تھا، اور
وہ اس کو لے کر وہاں مصر سے نکلے اور کنعان کی طرف دوسرے ملک کی طرف آئے۔ تو یہ تفسیری روایت ہے، اس کی استناد کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے۔ وَكَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں کے اندر، والارض، اور زمین کے اندر، یمرون علیہا، جن کے اوپر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو ہیں، اگر ایک نصیحت کرنے والا، ایک واعظ، ایک رسول ان کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی بات ان کی سمجھ کے اندر نہیں آتی، وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، تو وہ ذرا دیکھیں تو صحیح آسمان و زمین کے اندر اور کتنی نشانیاں ہیں۔ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے، اللہ کے وحدانیت کے دلائل موجود ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کہ کتنے ہی پتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، کتنے پتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے۔ وہ عربی کا ایک شاعر بھی کہتا ہے نا، فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا، وہ ہر چیز یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات، آسمانوں کے اندر ہے، والارض، اور زمینوں کے اندر ہے۔ زمین کے اندر نشانیاں تو ایسی ہیں کہ یمرون علیہا، جن کے اوپر سے وہ گزرتے ہیں۔ کتنی بستیاں اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے رکھ دی، کتنے بڑے سردار تھے، کتنے بڑے معزز اپنے زمانے کے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی کے اندر ملا دیا۔ یمرون علیہا، یہ ان نشانیوں کے اوپر سے گزرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہم، اور وہ ہیں، عنہا معرضون، اس سے اعراض کرنے والے، اس سے پہلو تہی کرنے والے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ہے ایمان لانے والے ان میں سے اکثر لوگ، باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، الا وهم مشرکون، مگر وہ ہیں شرک کرنے والے، یعنی کہ کلمہ گو مشرک بھی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں نا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر چاہے جو بھی وہ کرتے رہیں، وہ شرک نہیں کر سکتے، اور اس کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر شرک کا خطرہ نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، چاہے جو بھی کرتا رہے، تو اس امت محمدیہ کے اندر جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مشرک نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں، لوگ قبروں کے اوپر سجدے کر رہے ہیں، درختوں کے آگے سجدے کر رہے ہیں، انسانوں کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یاد رکھیے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے آپ کے اوپر، اپنی امت کے لوگوں کے اوپر شرک کا خطرہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کلاس کا ٹیچر ہو اور وہ اپنی کلاس کے اوپر محنت کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے، ان کو پیپر کی تیاری کرواتا ہے، اور آخر پر وہ کیا کہتا ہے کہ اب مجھے خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اتنی میری محنت کے باوجود کوئی آدمی فیل ہو جائے۔ اگر فیل ہو جائے تو اس کے اندر کوئی ایسا ناممکن بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی میں نے توحید کی محنت کر دی ہے، اب مجھے خطرہ نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ شرک کریں گے۔ یہ بالکل انکار نہیں ہے کہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے۔ یہ آیت اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث آپ اس کو ساتھ ملا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اخشى علیکم الفقر، کہ مجھے تمہارے اوپر تنگ دستی کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر غربت آئے گی۔ تو لوگوں کے اوپر غربت تو آتی ہے، غربت تو آتی ہے، تو یہ خطرناک چیز، غربت اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی دنیا کی محبت خطرناک چیز ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح فرما دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے امت کا ایک گروہ جو ہے وہ بت پرستوں سے جا کر نہ مل جائے، یعنی کہ بت پرستی کرنا نہ شروع کر دے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو امت کے اندر شرک ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ دیکھیں جس بندے نے شرک کیا ہے وہ امت کے اندر رہا ہے، اور جو امت کے اندر رہتا ہی نہیں ہے، جو آدمی شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے وہ خود بخود امت سے ہی نکل جاتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہیں۔ افامنوا، کیا وہ لوگ نہ ڈر ہو گئے ہیں، کیا ان کو اطمینان ہو گئے، مطمئن ہو گئے، ان تاتیہم غاشیۃ، کہ ان کے پاس آئے غاشیۃ، گھیر لینے والی۔ غشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا جب انسان کی بالکل پریشانی انسان کو گھیر لیتی ہے تو انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے، تو فرمایا کہ گھیر لینے والی آ جائے ان کے اوپر، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے۔
او تأتیہم الساعہ، یا ان کے پاس آ جائے الساعۃ، قیامت آ جائے، اور آئے بھی بغتتاً، اچانک قیامت ان کے اوپر آ جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو سمجھ بھی نہ ہو، ان کو شعور بھی نہ ہو، ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے، اور ان کے اوپر قیامت آ جائے، کیا یہ لوگ ان باتوں سے بے خبر ہو گئے، نہ ڈر ہو گئے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، توحید والا، دین والا، اور راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں پکارتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، علی بصیرت، اور میں عقل سلیم کے اوپر ہوں، بصیرت کے اوپر ہوں، دانائی کے اوپر ہوں، انا، میں بھی، ومن اتبعانی، اور جو لوگ میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب ادعو جو ہے نا، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ میں بلاتا ہوں الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور آگے جو ہے پھر فرما دیا کہ انا، میں، تو یہ جو دوسری دفعہ انا لے کر آئے یہ تاکید کے لیے لائے، انا ومن اتبعانی، میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعانی، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں۔ پیروی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں، کہ صحابہ اکرام بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، انا ومن اتبعانی۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات کس سے پاک ہے؟ وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر ہم نے مردوں کو بھیجا ہے، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نبیہ نہیں بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی، من اہل القریٰ، بستیوں میں سے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے، قریٰ کہتے ہیں جو بڑا شہر ہوتا ہے، یہ بڑی بستی ہوتی ہے، شہر نما بستی ہوتی ہے، اس کو قریہ کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، اکثر انبیاء جو ہیں وہ شہروں کے اندر آیا کرتے تھے، دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ انبیاء بہت قلیل تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو نبی شہروں کے اندر آتے تھے، پھر وہ دیہاتوں کے اندر جا کر وہی تبلیغ کیا کرتے تھے، من اہل القریٰ، بستیوں میں سے، شہروں میں سے۔ افلم یسیروا، کیا نہیں چلتے پھرتے وہ لوگ، فی الارض، زمین کے اندر، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان، کہ کیسا ہوا، عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان کا انجام کس طرح کا ہوا، کیا یہ لوگ سیر کر کے چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ ولدار الآخرۃ خیر، اور گھر آخرت کا، دار آخرت کا، خیر، بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو بچنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب استیأس الرسل، مایوس ہونے لگے نبی، مایوس ہونے لگے رسول، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، انہم، کہ وہ لوگ، قد کذبوا، تحقیق ان سے جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا، تو آ گئی ہماری مدد ان کے پاس، فنجی من نشاء، بس ہم نجات دیتے ہیں، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ مشکل ترین آیت سمجھی جاتی ہے ترجمے کے اعتبار سے، مفہوم اور تفسیر کے اعتبار سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے نا، جہاں ضمائر آتی ہیں نا، ضمیریں آتی ہیں، وہ جگہ ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں، ان کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہونے لگے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، کنہوں نے گمان کر لیا؟ رسولوں نے گمان کیا، کافروں نے گمان کیا، مومنوں نے گمان کیا۔ تو ظنوا جو ہے نا، یہ غائب کا صیغہ ہے، کوئی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، انہم، کہ وہ لوگ، کون لوگ؟ اب یہ بھی جو ہے نا وہ تفصیل طلب بات ہے کہ کون لوگ مراد ہیں اسے۔ قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، کن سے جھوٹ بولا گیا؟ تو یہ جہاں پر اشارے آتے ہیں نا، ضمائر آتی ہیں، اس جگہ کا ترجمہ کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ حتیٰ کہ رسول مایوس ہونے لگے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، تو نعوذ باللہ، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ تو کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ کس معاملے میں جھوٹ بولا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو لوگ نہیں مانیں گے۔
تو پھر اس آیت سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قد کذبوا ہے، یہ اصل کے اندر ایک روایت جو ہے اس کے اندر آتا ہے قد کذبوا۔ کذبوا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، اور کذبوا کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جھٹلایا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے، پھر ترجمہ یہ بنے گا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، اور مایوس اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئے بلکہ کس سے مایوس ہوئے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، تو رسول مایوس ہونے لگے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اب جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ عذاب آنا چاہیے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ تو جب عذاب کے اندر تاخیر ہوئی تو وَظَنُّوا، تو انہوں نے گمان کیا کہ انہم قد کذبوا، کہ تحقیق قد کذبوا، ان کو جھٹلا دیا جائے گا کہ تم تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آ نہیں رہا۔ تو نبیوں کو جو گمان ہوا، جو شبہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ لوگ عذاب نہ آنے کی وجہ سے یہ جو کفار ہیں یہ ہمیں جھٹلانا نہ شروع کر دیں، قد کذبوا، کہ ان کو جھٹلا دیا جائے گا۔ جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس آ گئی نصرنا، ہماری مدد۔ اور اگر ہم قد کذبوا پڑھیں تو پھر یہ جو پچھلی جتنی بھی ضمائر ہیں نا وہ کافروں کی طرف لوٹیں گی۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے ان کے ایمان لانے سے۔ وظنوا، اور ان کافروں نے یہ یقین کر لیا، گمان کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی کہ ہم جھٹلا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس کے باوجود عذاب جو نہیں آ رہا، تو گویا کہ یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو رسول ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ جب انہوں نے یہ گمان کر لیا، جاءہم نصرنا، پس آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ فنجی من نشاء، پس ہم نے نجات دی من نشاء، جس کے لیے ہم نے چاہا اس کو ہم نے نجات دے دی۔ اگر وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، ان سب ضمائر کو ہم انبیاء کی طرف لوٹائیں تو اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا کہ یہ گویا کہ ایک ترکیب بولی جاتی ہے عربی کے اندر کہ الزام المخاطب ما لا يلتزم، کہ کسی کے اوپر ایسی بات کر دینا کہ وہ آدمی جو مخاطب ہے وہ اس چیز کو اٹھانے کا روادار نہیں ہے، اس کو اٹھا نہیں رہا، اس کا متحمل نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر ایسی بات ڈال دیتے ہیں جس کا وہ التزام نہیں کرتا، اس کو اٹھاتا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ چائے پلا دو، آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ اس کا محبت کا تعلق ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے چائے پلا دو، تو تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، وہ چائے لے کر نہیں آتا، تو آپ کہتے ہیں کہ چائے لانے کا ارادہ ہے یا مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ تو کوئی بندہ چائے نہ پینے سے مرتا تو نہیں ہے نا، تو پھر بھی وہ کیا کہتا ہے، اس کے اوپر یہ الزام ڈال رہا ہے، حالانکہ اگلے بندے کے یہ گمان اور شبہ نہیں ہوتا، صرف محبت کی وجہ سے، انسان تعلق کی وجہ سے کیا کہتا ہے کہ تم تو چائے نہ پلا کر مجھے کیا کرنے لگے ہو، مارنے لگے ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ وہ رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور گویا کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ ان کو جھٹلایا گیا ہے، ان سے جھوٹی بات کہی گئی۔ اور یہی بات آگے بھی آئے گی، سورت غالباً انبیاء کے اندر آتی ہے، جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، وہاں پر آتا ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور کشتی والے کا واقعہ ہے، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ ناراض ہو کر نکلے، فَظَنَّا، پس انہوں نے گمان کر لیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کا تو یہ گمان نہیں تھا، ایک محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اس طریقے سے بول دیا جاتا ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، گویا کہ انبیاء نے یہ گمان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا۔ قد کذبوا جاءہم نصرنا، حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ فنجیا، پس ہم نے ان کو نجات دی، من نشاء، جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا، اور نہیں لٹایا جاتا بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے ہمارا عذاب نہیں لٹایا جاتا۔ لقد كان في قصصهم، تحقیق فی قصصہم، اس واقعے کے اندر ان کے لیے عبرت، نصیحت ہے، لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے، لأولی الالباب، جو عقل رکھنے والے۔ لب کہتے ہیں مغز کو، جو انسان کا مغز ہوتا ہے نا عقل، اس کو لب کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے الباب، یعنی کہ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے اس بیان کے اندر، اس واقعے کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ ما کان حدیثا، نہیں ہے یہ بات، یفترا، گھڑی گئی، ولیکن، اور لیکن یہ بات ہے، تصدیق الذی بین یدیہ،
یدین، جو تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق ہے اس کی بین یدیہ، جو اس سے پہلے آ چکے ہیں، جو کلام پہلے آئے، جو کتابیں پہلے آئیں، ان کی یہ قرآن تصدیق کرنے والی۔ اور تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی اس قرآن کے اندر، جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دی۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو یہ سورۃ یوسف مکمل ہوئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو احسن القصص فرمایا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ سبق ہے۔ اگر انسان خود بھی غور و فکر کرنا چاہے تو اس کے اندر انسان کے لیے بہت زیادہ عبرتیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ چند ایک فوائد جو علماء نے لکھے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا سورۃ یوسف پڑھنے سے، وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور دوسرا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فضل کرنے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ کیا ہے، کامیابی کی چابی ہوتی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ کامیابی کا سبب ہوتی ہے۔ انسان اگر صحیح طریقے سے عقل استعمال کرے تو وہی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ اور ایک یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ حسد جو ہوتا ہے نا اس کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ جو آدمی حسد کرتا ہے آخر پہ اس کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ پاک دامنی ایسی چیز ہے، انسان کا عصمت ہونا، باعصمت ہونا، پاکیزہ ہونا، پاک دامن ہونا ایسی چیز ہے جو بندے کو دشمن کی نظر کے اندر بھی سر بلند کر دیتی ہے، کہ دشمن بھی کیا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کو پاک دامن ہونا چاہیے۔ اور ساتواں یہ ہے کہ جب آدمی تبلیغ کرنے لگے تو اس کے اندر موقع کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی۔ اور بھی علماء نے بڑے اس کے فوائد لکھے ہیں سورۃ یوسف کے، کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تین چیزیں بڑی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ نے تین چیزوں کے نا سیٹ ہیں، علماء نے بیان کیا۔ اب دیکھیں قمیص کا ذکر آتا ہے، کرتے کا، تو وہ 3 دفعہ آتا ہے۔ پہلی دفعہ کہاں پہ آتا ہے، وہ قمیص کے اوپر خون لگا کر آتے ہیں۔ دوسری دفعہ زلیخا کرتا پھاڑتی ہے، اور تیسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آتے ہیں۔ تو 3 دفعہ کرتے کا ذکر آ گیا۔ اچھا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کا ذکر جو آتا ہے قرآن اس سورت کے اندر وہ بھی 3 دفعہ آتا ہے۔ پہلے کس نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر قیدیوں نے خواب دیکھا، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، تو 3 خواب آئے۔ اچھا حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا اس کے اندر بھی 3 چیزیں دیکھی۔ کیا کیا دیکھا، سورج دیکھا، چاند دیکھا اور ستارے دیکھے۔ اور اس کی تعبیر کے اندر بھی 3 ہی لوگ تھے، ان کے والد تھے، ان کی والدہ تھیں اور ان کے بھائی تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو آتے ہیں کنعان سے مصر کے اندر وہ بھی 3 دفعہ آتے ہیں۔ پہلی دفعہ غلہ لینے کے لیے آتے ہیں تو حضرت یوسف اس کے اندر پونجی رکھ دیتے ہیں، پھر وہ دوسری دفعہ بنیامین کے ساتھ آتے ہیں تو بنیامین کو روک لیتے ہیں، اور پھر تیسری دفعہ جب آتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے صفائی دی ہے نا حضرت یوسف کے حق کے اندر وہ بھی 3 صفائیاں ہیں۔ کس کس کی صفائی ہے، زلیخا کی صفائی ہے، عورتوں کی صفائی ہے اور گواہ کی صفائی ہے۔ تو 3 لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق کے اندر صفائی دی ہے۔ اسی طرح وہ جو یہاں بدیالوی صاحب نے بھی بیان کیا تھا کہ جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق تھے نا وہ بھی 3 طبقے تھے۔ ایک بھائی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بے وطن کرنا چاہتے تھے، قافلے والے تھے جو ذریعہ سمن بنانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہ زمن بنانا چاہتے تھے۔ اسی طرح جیل کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہیں تو وہاں پہ واقع آتا ہے تو 2 قیدی ہیں اور تیسرے کون ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ تعبیر بتاتے ہیں، دوسرا تدبیر بتاتے ہیں کہ بچنا کیسا ہے، اور تیسرا وہ تبشیر دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ 1 سال جو ہے وہ خوشی کا آئے گا۔ جب دوسرے قیدیوں کو دیتے ہیں تو وہ کیا کرواتے ہیں، اس کے اندر تعارف کرواتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، تعبیر بتاتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر بیان کرتے ہیں نا، جہاں پہ آتا ہے کہ تبلیغ شروع کرتے ہیں تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں نا، ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، اسحاق کا ذکر کرتے ہیں اور یعقوب کا ذکر کرتے ہیں، 3 کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے جب تبلیغ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ذکر کرتے ہیں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ، اللہ کا نام الواحد، اللہ کا دوسرا نام القہار، اللہ تعالیٰ کے 3 نام جو ہیں وہاں پر بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا وہ بھی 3 دفعہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔
قسمیں اٹھاتے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو پہلی دفعہ قسم اٹھاتے ہیں تاللہ تفتأ تذکر یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہ اللہ کی قسم آپ جو ہے نا ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد کے اندر مگن رہتے ہیں. اور دوسری دفعہ وہ کہتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے. اور تیسری دفعہ کون سی وہ قسم اٹھاتے ہیں تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، وہ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم یہاں پر فساد کرنے کے لیے نہیں آئے. تو اس طرح بہت سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر کی ہیں، اور وہ ساری کے ساری کیا ہے، تین چیزیں ذکر کی ہیں. تو یہ سورۃ یوسف الحمدللہ انجام کو پہنچی. انشاءاللہ کل ہم سورۃ الرعد شروع کریں گے، آگے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه.